Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس۔ یہ وہی آیت چل رہی ہے ابھی، آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253، اور ابھی یہ پوری نہیں پڑھی ہے میں نے۔ اس میں اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ سب رسول تھے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی تھی۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور بعض کے اللہ نے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح کھلی نشانیاں دیں، اور ان کی مدد کی روح القدس سے۔ روح القدس اور روح کا فرق میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے واضح کیا تھا، موضوع پورا یہی تھا۔ تھوڑی سی وضاحت اور اس کے اندر ذرا زیادہ اور بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ عام تصور جو ہے روح القدس حضرت جبریل ہیں، اس کی وضاحت اور ہو جائے گی کہ یہ حضرت جبریل نہیں ہیں۔ دیکھیے، یہ ہر انسان کے بارے میں کہا، یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 9۔ ثم سواہ، انسان کو بنانے کے بعد پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ روح اور روح القدس تو ایک ہی، اور واضح ہو جائے گا آگے، یہ ایک ہی حقیقت کا نام ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں، یہاں پر تو یہ وہ روح القدس حضرت جبریل ہیں، اور یہ روح جو ہے یہ الگ ہے۔ پچھلی بار بھی واضح ہو چکا تھا، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا، اس میں پھر ابھی آگے آیات آئیں گی کمپیریزن، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ روح بھی ایک ہی حقیقت کو کہا ہے، روح القدس بھی اسی کو۔ یہ ایسا ہے جیسے کہیں قرآن کہا، کہیں قرآن مجید، ایک صفت کے ساتھ ہو گئی بات۔ روح کہیں کہا، کہیں پاکیزہ روح کہا۔ ہر انسان کے بارے میں کہ اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، یعنی اب ہر انسان میں حضرت جبریل پھونکنے نہیں آ رہے ہیں، یا حضرت جبریل پھونکے ہر انسان میں، یہ تصور بھی کہیں نہیں ہے، یہ مانا بھی نہیں جاتا۔ یہاں ایک روح کو الگ کچھ مانا جاتا ہے کہ یہ الگ ہے، وہ روح القدس حضرت جبریل ہے۔ اور آیت دیکھیے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ بات یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، اللہ کا ایک آرڈر تھے، یا ایک بات، یا اللہ کا ایک حکم تھے جو مریم کی طرف القاء کیا، یا مریم کی طرف بھیجا، ڈالا۔ وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح۔ اب یہ روح یہاں روح القدس نہیں کہا ہے، حضرت مسیح کی پیدائش کے لیے ہی ایدناہ بروح القدس، روح القدس کے ذریعے مدد کی تھی۔ یہاں خالی لفظ روح ہے۔ وروح منہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح، جیسے ہر انسان کے اندر روح آتی ہے۔ حضرت اس معاملے میں حضرت مسیح یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں تھا دوسرے انسانوں سے، فرق تھا ان کے جسم کی بناوٹ میں۔ ان کا حضرت مریم میں سیلف فرٹیلائزیشن ہوا، بغیر باپ کے ایک بچہ شروع ہوا، وہ روح ایک ہی ہے جو حضرت ہر انسان میں آتی ہے، وہی حضرت عیسیٰ میں آئی۔ تو یہی ہر انسان کے لیے کہا تھا، ان کا کہ یہ ایک رسول تھے، انسان تھے، ان کے اندر ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح تھی۔ اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ خصوصیت صرف ان کا بغیر باپ کے باڈی کا یا جسم کا پرورش پانا اور بننا ہے۔ جس میں خاص اسٹیج کے اوپر جب آتا ہے تو اس کے بعد پھر روح کا کنیکشن آتا ہے، یا روح کا ایکٹیویشن ہوتا ہے، یا روح ایسوشیٹ ہوتی ہے پھر اس باڈی کے ساتھ، وہ گرو کرتا رہتا ہے جسم اس سے پہلے۔ تو اس معاملے میں عام انسان اور حضرت عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ جو تو روح اس کے ساتھ میں خصوصیت مانی جاتی ہے، عیسائی وہ روح اللہ کے نام سے ان کو اور اوپر لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی تو خدا کا بیٹا ہونے کی علامت ہے۔
دیکھیے یہ کمپیریزن، یہی ابھی یہ دونوں آیات تھی، نفخ فیہ من روحی، یہ ہر انسان کے لیے ہے، اللہ نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، جب انسان کا جسم بن گیا اس کے بعد اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے روح منہ، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح تھے۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پھر سورہ مریم میں آ رہے ہیں، حضرت مریم کے پاس روح کو اللہ نے بھیجا ایک انسانی شکل میں۔ اب اسے مانا جا سکتا ہے یا لوگ کہ یہ تھے حضرت جبریل۔ اب اسے دیکھ لیں اور سن لیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر وہ حضرت مریم جو تھیں انہوں نے ایک حجاب کر لیا، پردے میں چلی گئیں۔ یہ نظرت تھی یا ناصرہ جہاں کی وہ رہنے والی تھی وہاں کی بات ہے، بیت المقدس سے نکل چکی تھی۔ وہاں جب بالغ کوئی لڑکی ہو جائے تو اس کے رہنے کی گنجائش، کبھی کبھار اور بھی لڑکیاں وہاں پر رہی تھیں، تو جب بالغ ہو جائے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں یہودی شریعت کے اندر وہاں رہنے کی، وہاں تو بے پناہ سختیاں ہیں۔ اپنے گھر میں ہی وہ اتنی زیادہ ناپاک مانی جاتی ہے ناپاکی کے دنوں میں عورت کے، وہ اگر کسی چیز کو چھوئے اور دوسرا اس چیز کو چھو لے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ خالی رسوئی میں جانا یا کھانے پکانے کی تک بھی نہیں ہے، اور وہ دوسرا ایسا ناپاک ہوتا ہے، کسی چیز کو اگر ایسی عورت نے چھو لیا کہ جو ناپاکی کی حالت میں ہے، اسے اگر کسی دوسرے نے چھو لیا تو وہ اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ نہانا پڑتا ہے اسے، اور نہا کے پاک نہیں ہوتا، اس دن پورے دن ناپاک رہتا ہے، اگلے دن پاک ہوتا ہے وہ نہانے کے بعد۔ تو اس میں بیت المقدس میں رہنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، گنجائش، یہ سب فرشتے کا آنا اور بشارت، تو پھر یہ بیت المقدس کی بات نہیں ہے۔ وہاں اپنے تربیت کے دنوں میں انہوں نے حوالے کیا تھا، رہ چکی تھی، وہاں سے نکل چکی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک الگ قرآن میں ہے کہ اپنے گھر والوں سے الگ انہوں نے ایک مشرقی مقام کو چن لیا تھا اپنی تنہائی کے لیے، کہ وہ اس عبادت گزار اپنے وہاں اللہ کو یاد کرتی تھی۔ تو پھر اب انہوں نے ایک آڑ اور ایک پردہ کر لیا تھا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہماری طرف سے ہم نے اپنی طرف سے ایک روح کو بھیجا، ہم نے روحنا اپنی روح کو بھیجا۔ یہاں وہ تصورات بھی ذہن سے نکلنے چاہیے کہ اللہ کا انش ہے، اور کیا وہ جو من روحی اپنی روح میں سے پھونکا کا مطلب یہ تو بھیجا، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ مثالی شکل میں نظر آئیں، تمثیل وہ نظر آئی انسانی شکل کے اندر، انسان نہیں تھی، ظاہر ہوئی انسانی شکل کے اندر، وہ جو کوئی بھی حقیقت روح جسے بھیجا حضرت مریم کے پاس۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، قالت، حضرت مریم گھبرائیں، کہا جب اچانک کوئی وہاں پہ ایک انسان نظر آیا، انسان جیسا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تو اس سے اگر ذرا بھی تیرے اندر تقوی ہے۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا کہ یہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں ایک رسول ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک لڑکا عطا کروں پاکیزہ۔ یہ سب جگہ، اس جگہ تک بھی یہ شبہ ہے، یہ چلتا ہے یا مانا جاتا ہے، تصور اوروں کا تو لوگوں کا یہ ہے کہ یہ تو حضرت جبریل ہی تھے جو آئے انسان کی شکل میں ان کے پاس، اور پھر انہوں نے نہیں جو روح پھونکی، یہ کہہ رہے ہیں یہ خود روح تھی۔ قرآن نے کہا کہ یہ ہماری روح تھی، انسانی شکل میں نمودار ہوئی حضرت مریم کے پاس، اور وہ ڈر گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، میں ایک رسول ہوں، رسول کا مطلب بھیجا ہوا، میسنجر، اور ایک لڑکا تمہیں عطا کرنا ہے۔ اب لڑکے کے عطا کرنے کی بات دیکھ لیں، یہ سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم، ان کے بارے میں سنو کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں کس میں، فیہ مذکر ہے، یہ مؤنث نہیں ہے، مریم میں نہیں۔ اب یہ طرح طرح کی اس سے ذہنوں کے اندر تشویش ہوتی ہے، اور وہ ایک آریہ سماجی تھے، ان سے بات چیت ہوئی تھی، تو وہ اس کو لے کر چلے تھے کہ دیکھو قرآن کے اندر کتنی بیہودہ بات لکھی ہوئی ہے،
مریم کی شرمگاہ میں پھونکا. ایک ترجمے میں بھی ایسے ہی تھا, لفظ لکھا ہوا تھا یہ جو انہوں نے دکھایا. فنفخنا فیہ من, ان کے جسم میں جو بچہ بغیر باپ کے سیلف فرٹیلائزیشن سے جو پیدا ہوا تھا اور گرو کر رہا تھا اور بڑھ رہا تھا, اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. جیسے ہر انسان کے اندر رہ کے کہ اس میں آپ کو دکھایا تھا بھی کہ اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک دیتے ہیں, ایسے ہی وہ روح وہاں ظاہر ہوئی انسان کی شکل میں, بات چیت کی, اور پھر اپنی روح میں سے اس میں پھونکا, یہ نفخ روح ہوا. اس کا کمپیریزن بھی دیکھ لیجئے, یہ تو وہی ہر انسان کے اندر نفخ فیہ من روحہ, یہ آ چکا آیت میں پہلے, اس میں اپنی روح میں سے اللہ نے پھونکا ہر انسان میں. اور یہ دیکھیے حضرت عیسیٰ کا نفخنا فیہ من روحنا, بالکل وہی الفاظ ہے, سوائے اس کے کہ کہیں اس نے پھونکا اور یا کہ ہم نے پھونکا. نفخنا, ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا. تو یہ بالکل ایک ہی پروسیجر اور ایک ہی طریقہ ہے. یہاں پر جس کا ذکر ہو رہا ہے وہی انہی کے ذریعے, اسی روح کے ذریعے, اسی روح کے ایسوسیشن سے, اسی روح کے ایکٹیویشن سے ہر انسان پیدا ہوتا ہے, جس روح کے ایکٹیویشن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو پھر اب یہ جو ہے یہ حضرت جبریل نہیں تھے, یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت جبریل میں سے پھونکا. ہم نے انسانوں میں حضرت روح کہیں تو ہم نے انسان میں جبریل میں سے پھونکا, ہم نے اپنے جبریل میں سے پھونکا. یہ جبریل نہیں ہے, یہ روح کی حقیقت جو آپ کو پچھلی مرتبہ زیادہ تفصیل کے ساتھ میں بتائی تھی, ایک عالمگیر حقیقت جس کے ذریعے اللہ کے سارے, یعنی اس کو بلا واسطہ پیدا کیا اللہ نے ڈائریکٹ اپنی ول پاور سے, اور اس کے بعد پھر کریشن کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر جگہ اسی کی معرفت سب کچھ ہوتا ہے, جو پہلی حقیقت ہے. تو یہ جو حیات آتی ہے اور روح, اس روح کا کنیکشن آتا ہے پھر انسان ہوتا ہے, اس روح کا کنیکشن آتا ہے پھر یہ اس سے وہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ حضرت جبریل نہیں ہے. وہی کے بارے میں سمجھایا تھا آپ کو ڈیٹیل سے پچھلی مرتبہ. پروسیجر یہ ہے کہ اللہ نے پہلی سیڑھی یا پہلی کڑی کلام اللہ کا, روح کی معرفت, ابھی اور ذرا سا آگے دکھاؤں گا اسے میں یا اور سمجھ میں آئے گا. روح کی معرفت حضرت جبریل کو ملتا ہے. پہلے روح کی طرف سے نزول حضرت جبریل کو, حضرت جبریل سے پھر رسولوں کو یا دوسرے انبیاء اور رسولوں کو. اسے میں واپس دیکھ لیں, جو حضرت مریم کے پاس انسانی شکل میں جو کچھ بھی ظاہر ہوئی تھی جو حقیقت, اس نے کہا کہ میں تو رسول ہوں تمہارے رب کا. تو یہ رسول لفظ ان کے لیے بھی آیا ہے, جس کے ذریعے سب کچھ, جن کے ذریعے قرآن, جن کے ذریعے دوسرے اللہ کے کلام جو ہیں وہ حضرت جبریل کو ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں. یہ ایک اور بہت اہم بات ہے, یہ درمیان میں سمجھاتا چلوں. 2 جگہ قرآن نے یہ کہا اور بڑی تشویش ہوتی ہے لوگوں کو, اور پھر جو کچھ اس میں سمجھایا گیا وہ تسلی بخش نہیں ہے. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم, یہ قرآن تو رسول کریم کا قول ہے, اللہ کا ہے, رسول کریم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ تو الزام ہے کہ انہوں نے لکھ لیا ہے, سکھائے ہوئے ہیں. قرآن نے 2 جگہ کہا ہے رسول کریم کا قول ہے. لفظ قول پر توجہ رکھیے گا, رسول کریم کا قول ہے اور اللہ کا کلام ہے. کہیں اسے قول اللہ نہیں کہا, اللہ کا قول قرآن کو کہیں نہیں کہا ہے, اور رسول کا کلام نہیں کہا ہے. یہ بڑا باریک فرق ہے, بہت اہم. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں استعمال ہوا کہ اب تم سے کوئی اگر, آیت نمبر 6, کہ اگر تم سے میدان جنگ کے اندر کوئی پناہ چاہے تو پناہ دے دینا دشمنوں میں سے, مشرکین میں سے, اور اس وقت تک جب تک کہ وہ تمہاری پوری فلسفی, تمہارا پورا اسے سمجھ لے, اس بات کو ایسے ہی آنا کوئی چیز نہیں ہے, سمجھ کر آؤ, سمجھ لو کہ ہم کس نظام کی بات کر رہے ہیں. حتیٰ یسمع کلام اللہ, جب تک کلام اللہ سن لے, اور اس کے بعد پھر یہ نہیں کہو گے اب ایمان, اب تو تم نے سرنڈر کیا تھا, ہم نے پناہ دی, بتا دیا, اب اسے مانو, نہیں زبردستی کر سکتے. اس کے بعد حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغوا مأمنہ, اس کے بعد اسے واپس اس جگہ پہنچاؤ جہاں وہ سیف فیل کرے, تمہارا پریشر نہیں ہو. اب اگر وہ ایمان سمجھ لیا ہے, ایمان میں آتا ہے تو تمہارا ہے, ورنہ نہیں سمجھ میں آتا تو تمہارا پریشر نہیں ہو اس کے اوپر. یہاں لفظ آیا کلام اللہ, تو اللہ کا کلام ہے قرآن, اور قرآن رسول کا قول ہے. یہ بات کیا ہوئی؟ اللہ کا کلام, رسول کا قول, اللہ کا قول نہیں. اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں, جسے ہندی میں کہتے ہیں نراکار, فارم لیس.
اللہ کا کلام بھی فارملیس ہے، کوئی شکل، اس کی شکل صورت نہیں، نظر آنے میں نہیں. جب الفاظ میں کلام ڈھلتا ہے تو اس کا ایک آکار ہو جاتا ہے. وہی تو لکھتے ہیں آپ. اب وہ لفظوں میں آ گیا کلام، الگ الگ زبانوں میں گیا اللہ کا کلام. کہیں حضرت عیسیٰ کے پاس الگ زبان میں گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الگ زبان میں آیا، اور دوسرے انبیاء کے رسولوں کے پاس وہ جہاں کے رہنے والے تھے اس زبان میں آیا اللہ کا کلام. تو اللہ کا کلام، کلام کی کوئی زبان نہیں ہے، وہ خود نراکار ہے، فارملیس ہے. کلام بھی فارملیس ہے. یہ فارمز ہیں، یہ آکار ہیں، شبد جو ہیں جن شبدوں میں وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. قرآن نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے. یعنی اب عربی کی فارم میں آ گیا تو اب سمجھ میں آئے گا. ویسے کلام نہیں سمجھ سکتے تم اللہ کا کلام کو. جب اس نے عربی کی باڈی لے لی تب آئے گا سمجھ میں. اس میں آنے کے بعد کلام جو ہے وہ روح کی سٹیج کے اوپر، جو فرسٹ کریشن، جس کی معرفت اللہ، سارا نظام اللہ کا چلتا ہے، جس کو اللہ نے ڈائریکٹ پیدا کیا، یہ اس سٹیج کے اوپر جانے کے بعد اس کی فارمز آتی ہیں، الفاظ آتے ہیں. عبرانی زبان میں ہوا یا کلام منتقل ہوا، یا کلام عربی زبان میں ہوا، یا کلام سنسکرت زبان میں ہوا، یا کلام کسی اور زبان میں منتقل ہوا. اب اسے اس جگہ پر ایک آکار ملا، اب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا. وہ جب یہ ایک آکار مل گیا، جب یہ لینگویج میں ایک ٹرانسفر ہو گیا کسی خاص لینگویج میں جسے لوگ جانتے ہیں، تو یہ ہے قول، کہ وہ قول اس جگہ پہ جا کے بنا. کلام قول بنا روح کی سٹیج کے اوپر، فرسٹ کریشن کی سٹیج کے اوپر. اور اس کے بعد پھر وہاں سے جبریل کو، حضرت جبریل کو دیا گیا قول بن جانے کے بعد. کبھی ایسا ہوا کہ روح کی معرفت ڈائریکٹ القا ہوا، کلام ڈائریکٹ قلب پر نازل کیا گیا، ایسا بھی ہوا. اور ایسا بھی ہوا کہ حضرت جبریل کی معرفت آیا. لیکن یہ وسیلہ اور یہ معرفت جو ہے یہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ ذریعہ جس اسٹیج کے اوپر کلام قول بن رہا ہے، تو حضرت جبریل کا قول نہیں ہے. ایسے لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ قول رسول کریم کہا، اور وہ وہاں پر رسول حضرت جبریل کو کہا تھا. جب وہ حضرت مریم کے سامنے آئے تھے تو وہ جبریل نہیں تھے، لیکن اچھا کہا تھا رسول. جب یہ ذہنوں میں ہے اور پھر پیغام لانے والے تو رسول تو کہلائیں گے، تو پھر یہ ان کا قول ہے، ان کا قول نہیں ہے. یہ یعنی اگر کسی نے دیا تو جس نے اوریجنل دیا قول تو اس کا ہوگا. اگر فرض کیجئے کہ یہ جو درمیانی، جو جسے میں نے آپ کو سمجھایا قول، یہ درمیان کی اگر یہ کڑی نہ ہوتی، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو پھر اللہ کا قول ہوتا. وہ جبریل کا پھر بھی نہیں ہوتا، وہ تو لے کر جا رہے ہیں، صرف ان کا قول نہیں ہوتا. تو یہ کلام قول بنتا ہے اس اسٹیج کے اوپر، جہاں اس کو ایک آکار ملتا ہے، یہ مختلف لینگویجز میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن کو ہم نے عربی بنا دیا، اب تمہاری عقلوں میں وہ آئے گا. عربی بن جانے کے بعد، ورنہ کلام عقل میں نہیں آتا. قرآن وہ کلام کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کلام کیا ہے. جیسے اللہ کی ذات کو اوریجنل نہیں سمجھ سکتا، ایسے ہی اس کلام کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا. وہ کلام جب تک کسی لینگویج میں نہ آ جائے، کسی زبان کے روپ میں نہ آ جائے. اب اللہ کا کلام کرنا، یہ جو آیت چل رہی تھی، یہ روح یا روح القدس کے فرق کا اتنا حصہ مجھے اور سمجھانا تھا. منہم من کلم اللہ اس آیت میں تھا، اوریجنل جو جس آیت میں کی تشریح چل رہی ہے. منہم من، ان میں وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا. تو یہ باقی سب سے کلام نہیں ہوتا کیا؟ اور سب سے کلام کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ کلام کا مطلب بات چیت، بات کرنا کسے کہتے ہیں، یا کلام کرنا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کی طرف سے جو وحی ہے وہ بے جان کے لیے بھی جو بہت سے ہیں ان کے لیے اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا. اگر کلام وحی کو کہتے ہیں تو یومئذ تحدث اخبارہا، سورہ نمبر 99 آیت 4 اور 5، چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں. اس دن زمین اپنی ساری خبریں جو ہے وہ کھول دے گی، بیان کر دے گی. زمین یہ بے جان چیز ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ اس کی طرف وحی یہی تھی، اللہ نے اس کو یہی وحی کی تھی. لفظ اوریجنل ہم لے رہے ہیں وحی کا. وحی کے لفظی معنی ہے خفیہ اشارہ، جو دوسروں کو احساس ہی نہیں ہو کہ یہ کیا ہوا، کیسے. اور پھر اس میں ایک تیزی کا مفہوم بھی داخل ہے، سرعت سے، بہت تیزی کے ساتھ میں ٹرانسفر ہو گیا فوراً کو، ایسے کہ کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلا. یہ لفظی معنی ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، زمین کو اللہ نے یہی وحی کی تھی.
تو بے جان چیزوں میں جو ان کی صفات رکھی ہیں، ان کی چیزیں رکھی، اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور دیکھ لیں سورہ حامیم السجدہ، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 12، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اب انہیں 7 آسمان بنایا 2 دن کے اندر، اس سسٹم کو 7 آسمانوں کی شکل دی، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں ان 7 میں سے ان کا امر، ان آسمانوں میں جو جو کچھ ہونا تھا وہ ان کے اندر وحی کر دیا۔ یہاں بھی وحی کا لفظ ہے، زمین کے لیے وحی کا لفظ تھا کہ زمین میں کیا کیا ہونا ہے، آسمانوں کے لیے میں کیا کیا ہونا ہے، ہر آسمان کو وحی کر دی۔ تو یہ تو ہے بے جان اشیاء کے لیے کہ ان میں ان کا جو پروگرام اللہ نے رکھا کسی اور کو پتہ نہیں چلا کیسے رکھا، یہ خفیہ اشارہ، یہ اشارہ کسی اور کو پتہ نہیں چلنا ان میں رکھنا، یہ اللہ ہی نے رکھا، تو یہ وحی تھی، یہ بے جان چیزوں میں تھی۔ اب جانداروں میں انسان کو چھوڑ دیجئے، جانداروں میں دوسرے جانداروں کو وحی، شہد کی مکھی کے لیے کہا، سورہ النحل آیت 68 آیت نمبر 68، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ وحی یہ کی کہ اپنے گھر جو ہے وہ بناؤ پہاڑوں میں، پیڑوں میں، اوپر چڑھنے والی چیزوں میں، یا انسانوں کے بنائے ہوئے باکسز میں، وہ سب یعرشون میں آ جاتے ہیں، یا بہت بلند عمارتوں کی اونچائیوں میں، یہ سب یعرشون میں آ جاتے ہیں۔ یہ وحی کی کہ اس میں اپنے چھتی بناؤ، اس میں اپنا گھر بناؤ، شہد کی مکھی کو وحی کی۔ تو جیسے بے جان چیزوں میں ان کا پروگرام رکھ دیا اور کسی کو نہیں معلوم کیسے رکھا، ایسے ہی ان میں ان کا پروگرام رکھ دیا، ان کی نالج، ان کا علم رکھ دیا۔ شہد کی مکھی کے بارے میں کہا ہم نے وحی کی اس کو، وہ کرتے ہوئے، ایسے ہی یہی وحی صرف سارے جانوروں کو کی۔ یہاں ایک کے بارے میں یہاں پر نام لیا کہ ان میں ان کا پروگرام رکھ دیا، اسے وحی کہا۔ انسان کے پاس پروگرام وہ اسی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اپنے پروگرام کے ساتھ ہی کریٹ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب سمجھدار ہو جاتا ہے، تب وہی آتی ہے باہر سے، اس کے اندر نہیں رکھی جاتی، اندر رکھ کر پیدا نہیں کیا جاتا۔ انسانوں سے کلام، اب وہ چیز آ رہی ہے، منہم من کلم اللہ، اس کی کئی قسمیں ہیں انسانوں سے کلام کی۔ قرآن نے یہ کہا سورہ شورا آیت نمبر 51 کہ وہی 3 طریقے سے ہوتی ہے، اگر کسی بشر کو ہو، کسی انسان کو ہو، تو وہی 3 طریقے سے ہوتی ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یہ پہلا طریقہ ہے، کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، ہاں 3 طریقے سے ہوگا، بس اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ وحی ہو اللہ کی طرف سے اس کو، یعنی اس کے قلب پر نزول ہو جائے، او من ورائے حجاب، یا پردے کی آڑ سے ہو، درمیان میں پردہ ہے، نظر نہیں آ رہے، آواز آ رہی ہے۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا کوئی رسول آئے، فرشتے آئے، حضرت جبریل آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے وحی کی اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی چاہا، جو اللہ نے چاہا۔ تو رسول کی معرفت وحی پیدا کیا تھا، یہ درمیان میں واسطہ حضرت جبریل کا نہیں ہے، ڈائریکٹ قلب میں۔ دوسرا ہے پردے کے پیچھے سے آواز آئے، یعنی نظر نہیں آ رہے، آواز جو ہے وہ کانوں میں آ رہی ہے، کس کی آواز ہے وہ نظر نہیں آیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی کو بھیجا اس نے وحی کی، جا کر جس کو بھیجا، کسی فرشتے کو بھیجا، اس نے جا کر وحی کی۔ یہ سیدھا قلب پر نزول نہیں ہوا۔ فرشتے بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ انہوں نے قلب پر نازل کیا، وحی جو ہے قلب پر نازل کر دی۔ اور ایسا بھی کہ پڑھ کر سنائی اور پھر اسے دہراؤ، یہ دونوں طریقے ہیں فرشتے کے آنے کے بعد بھی۔ ان تینوں چیزوں کو، ان تینوں ہم قسموں کو الگ الگ لے رہے ہیں۔ اللہ کلام کرتا ہے وحی کے ذریعے، یہ پہلی چیز بتائی تھی کہ 3 ہی طریقے ہیں کسی بشر سے کلام کرنے کے۔ ایک کلام وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اس کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ یہ بھی عام انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے اور نبیوں رسولوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ لفظ وحی ہی استعمال ہوا، غیر نبی کی مثالیں دیکھیے کہ نبی نہیں ہے اور قرآن نے وحی کی بات کی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف، ان ارضعیہ، کہ اب اسے بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب وہ خطرے آ جائیں، ابھی تو تم دودھ پلاؤ اس کو،
جب خطرہ محسوس ہو تو پھر اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا نہ غم کرنا۔ انا رادوہ الیکی، ہم اسے تمہارے پاس واپس لے آئیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور رسول بھی بنائیں گے۔ اب یہ وحی کی حضرت موسیٰ کی والدہ کو، یہ تو رسول نہیں ہے جو نبی اور رسول جنہیں کہتے ہیں، حضرت موسیٰ اس کے لیے وحی کے الفاظ ہیں، اور آگے تک کی اتنی باتیں جو ہیں ان کے اندر ڈال دی، ڈائریکٹ ان کے قلب پر القاء ہوئی یہ بات، انہیں یقین ہو گیا اس بات کا، قلب پر القاء ہوئی، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو ایسا ہوگا، اندر جو چیز آواز آئی کہ اسے دریا میں ڈال دو اور پھر یہ تو رسول بنے گا۔ یہ اتنی چیزیں ہیں ان کے پاس وحی میں آئی۔ اذ اوحینا، یہ دوسرے مقام پر ہے، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، ہم نے جو چاہا وحی کی، جب ہم نے وحی کی تمہاری ماں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ان اقذفیہ فی التابوت، وہ وحی یہ تھی کہ اسے رکھو ایک تابوت کے اندر، ایک کافن کے اندر، ایک صندوق کے اندر، فاقذفیہ فی الیم، اور اسے پھر دریا یا سمندر کے اندر پھر اسے چھوڑ دینا، فلیلقہ الیم بالساحل، تو وہ دریا جو ہے وہ اسے کنارے پر ڈال دے گا، ساحل پر ڈال دے گا، اور وہاں پر اسے میرا دشمن، وہ میرا دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، وہ اس کو لے گا۔ یہ وحی ہوئی حضرت موسیٰ کی والدہ کو، اللہ نے بتایا کہ تمہاری ماں کو، تمہاری والدہ کو ہم نے یہ وحی کی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ قلب پر القاء غیر نبی کو ہوتا ہے۔ اس کے لیے قرآن میں تو وہی لفظ ہے وحی، اس لیے کہ حقیقت وہ ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے، لیکن یہاں ہم نے فرق کے لیے اس کا نام رکھا ہے الگ الگ الہام، کہ بھئی نبی کا ہو تو ہم وہی لفظ بولیں گے، اور جب غیر نبی پر ہوگا تو اسے الہام بولیں گے کہ دل میں ایک بات آئی۔ اب اس میں پھر شرعی بات ہے، نبی کے اوپر یا رسول کے اوپر وحی آئی، اس نے اعلان کیا میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں، اب لوگوں یا کوئی انکار کرے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مانے اور تسلیم کریں، اس میں جھوٹے بھی ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، وہ نہیں تھے، دیکھا نہیں کسی نے، اب وہ بہت سے پھر اور ثبوتوں سے، دوسری چیزوں سے آگے جا کے اس کے ثبوت معلوم ہونا، ان کے کلام سے معلوم ہونا، کلام کی حقیقت سے معلوم ہونا، یہ چیزیں آتی ہیں بات کو۔ کسی اور انسان کے قلب پر وہ وحی ہوئی نبی نے، اس کے لیے پھر ہمارے یہاں فرق کرنے کے لیے اپنی زبان کے اندر یہ فرق کر لیا کہ اس کے لیے ہم لفظ الہام استعمال کریں گے، وحی استعمال نہیں کریں گے، قرآن نے وحی کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی طریقہ ہے۔ تو یہاں اگر غیر نبی ہوگا تو اس کے قلب پر الہام کیا، اس کی کہی ہوئی بات جو اس کے قلب پر الہام ہوئی، چونکہ وہ رسول نہیں ہے، اگر رسول ہوگا تو پھر بتایا جائے گا کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن چونکہ وہ رسول نہیں ہے، کوئی ایک بات بتائی، کوئی ایک بات الہام ہوئی، کبھی کبھی ہوئی کوئی، تو وہ اس کے لیے تو حکم کی حیثیت رکھتی ہے جب اسے پورا یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے آئی، کسی اور کے لیے وہ حجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رسول نہیں ہے۔ آپ سے کوئی بات کہی ہوگی، آپ عمل کریں، لیکن آپ کہنا شروع کریں دوسرے کے دوسرے بھی ایسا کریں، یہ اللہ رسولوں کی معرفت کرتا ہے، یہ قابل حجت نہیں ہے۔ الہام کا دعویٰ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اور ہوئے ہیں، پھر اس کے الگ ٹیسٹ ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن کسی کو اگر الہام ہو، جس کے لیے قرآن نے وہی کا لفظ استعمال کیا، تو وہ الہام اس کے لیے حجت ہے کہ اس کو عمل کرنا ضروری ہے، کہ اگر یہ احساس ہوا کہ یہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا، لیکن باقی لوگوں کے لیے حجت نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کو کوئی ہدایت دی اپنے، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہدایت دی الہام کے ذریعے کہ اسے دریا میں ڈال دو، یہ اس کو ان کا میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن نکال لے گا دریا سے۔ اب یہ ساری جو ہے ڈیٹیل پہلے سے ان کے دل میں ڈال دی، انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، ان کے لیے حجت تھی کہ وہ ان کو یقین تھا تو پھر عمل بھی کریں گے، انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ باقی لوگوں کے کو صرف بتایا اللہ نے بات کو کہ ایسا ہوا تھا، لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ الہام باقی لوگوں کے لیے نہیں تھا، دوسرے اور لوگوں کے لیے، وہ انہی کے لیے تھا صرف۔ تو الہام اور وحی کے اندر یہ فرق ہے، جو یہ فرق کیا ہے، اور یہ دو الگ الگ نام رکھ لیے ہیں ہم نے الگ زبان میں، ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ان کے لیے تمام جتنے نبی ہیں وہاں علیہ السلام لفظ یوز کریں گے، جتنے صحابہ ہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہیں گے، جتنے اور صحابہ نہیں ہیں اور بزرگ ہیں جو گزر گئے اچھے لوگ تھے ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، مانے سب کے ٹھیک ہیں، اور اصلاً آپ ان میں سے کسی کو کسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کسی
بھی گزرے ہوئے شخص کے لیے مطلب کیا ہے؟ اس پر سلامتی ہو. تو یہ منع تھوڑی کسی کے لیے کہنا، کہیں شرن منع نہیں ہے. رضی اللہ عنہ کا شرن منع نہیں ہے، اللہ ان سے راضی ہوا یا اللہ ان سے راضی ہو. تو ہم نبی کے لیے رضی اللہ عنہ کہہ دیں، شرن منع نہیں ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہو. لیکن یہ نارمز بنا لیے تاکہ پہچان رہے، آئیڈینٹی بنا لی ہے کہ وہاں یہ لفظ استعمال کریں گے، یہ مکس اپ نہیں ہو، تاکہ پہچانے رہے کہ اب صحابہ کی بات کر رہے ہیں. اب صحابہ سے نیچے دوسرے اور اچھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. جب رحمۃ اللہ علیہ کہا تو، جب علیہ السلام کہا تو اب نبیوں کی بات کر رہے ہیں. تو ایسے ہی یہاں پر وحی اور الہام یہ دو الگ الگ نومنکلیچر نام رکھ کر ہی کیا، ورنہ اصل حقیقت جو ہے وہ ایک ہے. اس میں غیر نبی کے لیے لفظ الہام مقرر کر لیا گیا، وہ بولا کرتے ہیں. وہی لفظ بولے کوئی حرج نہیں ہے، قرآن نے استعمال کیا اگر کوئی بولے، لیکن پھر شبہ اور تشبہ ہوتا ہے، اس لیے یہ فرق جو ہے وہ رکھا گیا اور کر لیا گیا. تو غیر نبی پر وحی میں نے آپ کو دکھائی انسانوں میں سے، اور ہے بھی خالی بھئی وہ بڑی مقدس تھیں، بڑی پاکیزہ تھیں، نبی کی والدہ تھیں، رسول کی والدہ تھیں، اس لیے ہوئی تھی. حواریوں کے اوپر حضرت عیسیٰ کے، یعنی انہیں آپ صحابہ کہہ لیں حضرت عیسیٰ کے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، حضرت عیسیٰ کے شیشیوں کی طرف، یہ جو صحابہ تھے حضرت عیسیٰ کے، أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ تم میرے اوپر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم سرنڈر کرنے والوں میں سے ہیں. ان کے دل میں اللہ نے ڈالا تم ایمان لاؤ. تو یہ کہا کہ یہ ان کے دل میں جو چیز پیدا ہوئی اسے وحی سے تعبیر کیا ہے کہ میں نے وحی کی ان کے دلوں میں جو حضرت عیسیٰ کے صحابہ تھے. تو اب یہ وحی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر. صرف یہ ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ، اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کے لیے بھی گزر چکا پہلے. اب یہ اور عام آدمیوں کے لیے، سب کے لیے، قل آمنا باللہ، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل علینا، جو تھوڑا سا فرق الینا اور علینا کا جانتے ہیں، الہ اور علا کا آپ میں سے عربی میں، الہ مانے کی طرف، ہماری طرف ایک کلام آیا، کسی کی بھی معرفت آ جائے، نبی نے دیا، ہم پر نازل ہوا. وما انزل علینا، نازل ہوا ہماری طرف نہیں، بھیجا گیا ہماری طرف نہیں، بھیجا گیا ہم پر. اب یہ ہم پر نزول قرآن کا، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر قرآن کا نازل ہونا، کوئی نیا لفظ نہیں نازل ہوگا، وہی قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو ہم پر نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لائے، جو ہم سب پر نازل ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ خالی تلاوت نہیں ہے. جب اللہ کا کلام نازل ہوا تو یہ الفاظ تو وہی بدلے نہیں. کیوں ہر ایک پر کیوں نازل ہونے کی بات ہو رہی ہو؟ کیوں ہم کہیں ہم سب پر نازل ہوا؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، انہوں نے ہمیں دیا. یہ کیا بات ہے کہ ہم پر نازل ہوا؟ یہ الفاظ کیا ہیں؟ اور جبکہ ورڈز بھی چینج نہیں ہو رہے، ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا، وہی نازل ہوا. تو ہر ایک کے اوپر نازل ہونے کی کیوں کہو گے تو ہم پر نازل ہوا؟ اس لیے کہ اس کے اندر بے پناہ، اسے جب غور و فکر کرو گے، یہ ہے کنیکٹ اللہ سے. غور و فکر کرو گے، اس میں سے سمندر نکلتے چلے آئیں گے، اس کے اندر سے عجائبات نکلتے چلے آئیں گے، ہر دور کے. یہ معنوں کا نزول ہے، اور اسی میں وہ چیزیں نکلیں گی جس سے کنیکشن ہوگا. تب یہ کلام اللہ سے کلام ون سائیڈڈ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ سے کلام کر سکو گے، بات کر سکو گے. جو جس کے اوپر نزول ہوگا وہ بات کر سکے گا، ہر ایک نہیں کر سکے گا کلام اللہ سے. تو اسے تم اس جگہ پر، اس اسٹیج پر آؤ اور یہ کہو کہ ہم اس کے ایسے حامل بن گئے کہ ہم پر نازل ہوا، تو پھر سچ مچ ہو، تو پھر تمہارا یہ کنیکشن ہو کہ تم اللہ سے بات کر سکو اس کے معرفت کلام سے. یہ خالی ایسا ہی نہیں ہو کہ کوئی چیز پڑھنا ہے، خالی وہ پڑھنا نہیں. خالی نبیوں سے، اب یہ تو تھا عام غیر نبیوں کا. اب نبیوں سے اللہ کا کلام. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، جب وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے چلے تھے صاحبزادے کو. ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو حسن کارانہ کام کرتے ہیں ان کو ہم ایسے ہی بدلے دیا کرتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور یہ تو بہت ہی کھلی آزمائش، بہت واضح، بہت بڑی تھی. جو امتحان، یہ ایک امتحان تھا. سورہ صافات کی آیت نمبر 104 سے 106 تک، 104 سے 106 تک. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے حضرت ابراہیم کو، اللہ کی طرف سے کلام ہو رہا ہے، لیکن ون سائیڈڈ ہے.
آئی، انہوں نے عمل کیا، آگے کہا کہ اب ہم وفدیناہ بذبح عظیم، ایک فدیے میں ایک الگ ایک ذبح جو ہے قبول کر لیا۔ یہ ون سائیڈڈ ہے کلام، اصلاً بوتھ سائیڈڈ ہوتا ہے، اصل کلام تو وہ ہے، وہ بھی کلام ہوتا ہے، ہم سے کہا کہ ہم نے عمل کیا، لیکن اصل میں کلام یہ ہے کہ کچھ ہو تو ہم پوچھ بھی سکیں، بات بھی کر سکیں، ہم بھی کچھ ادھر سے بھی کچھ جا سکیں۔ تو کلام کی نہیں تھی ضرورت، عمل کر لیا، ضرورت ہے تو ہم بھی کچھ بات کریں یا بات کر سکیں، تب وہ کلام ہے اصل میں۔ تو دیکھیے یہاں پر تو ون سائیڈڈ تھا یہ، لیکن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یہ ایک دوسرا مقام ہے۔ جب ابراہیم نے یہ کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب یہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ سے، قال، جواب آ رہا ہے، اولم تؤمن، یہ کوئی ان پہ نازل ہونے والی کتاب میں نہیں ہے جو صحف ابراہیم کی آیتیں نہیں ہیں، یہ تو ہمیں ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ کہا تھا، اللہ کے پاس سے یہ جواب آیا تھا، پھر انہوں نے یہ قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے، جواب آیا، قال بلا، عرض کیا کہ کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن ذرا دل کا اطمینان اور بڑھ جائے گا۔ یہ جواب دیا حضرت ابراہیم نے۔ تو اب حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ کا جواب آیا، پھر کچھ کہا، اب پھر کچھ آیا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، اور پھر آگے چھوڑ دیا میں نے کہ اچھا پھر اب 4 پکشی لو، 4 پرند لو، 4 برڈس، تفصیل چھوڑ دی۔ اب یہ کمیونیکیشن چل رہا ہے بوتھ ویز، یہ کلام ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ اچھا یہ کلام ہے تو پھر حضرت موسیٰ کی خاصیت کیا ہوئی؟ وہاں پہ بھی وہ ادھر سے اللہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر سے جواب آ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر سے جواب آ رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ ہی سے کیا، یہ تو سب سے کیا نہیں، کہا ہے کہ خاص طور سے یہ کئی جگہ واضح کیا کہ ہم نے ان سے کلام کیا تھا۔ بس اس فرق کو سمجھنا ہوگا، کلام کیا ہے اور یہ کیا ہے، یہ وحی کیا ہے، اور وہ وحی کلام کب ہوتی ہے۔ ابھی چلیں آگے، حضرت نوح، مثالیں اور دیکھ لیں، یہ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی مثالیں ہیں۔ جب کشتی میں تھے، سیلاب بہت بڑھ گیا، پانی بہت بڑھ گیا، ایک بیٹا جو ہے وہ باہر تھا، ونادى نوح ربہ، اور پھر اس کے بعد ڈوب گیا، تو نوح نے فریاد کی، پکارا اپنے رب کو، فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو حق ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہوگا کہ تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ کا تو پاور ایسی ہے کہ کوئی حاکم آپ کے برابر نہیں ہے، آپ ہی کا حکم چلتا ہے سارے حاکموں سے اوپر۔ جواب آیا، اب یہ حضرت نوح نے کہا تھا، جواب آیا، کشتی میں ہے، جواب آیا، یہ کوئی حضرت نوح پہ نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ قال یا نوح، فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ نہیں تھا تمہارے گھر والوں میں سے، انہ عمل غیر صالح، وہ ایک غیر صالح عمل تھا، وہ ایک دشکرم تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس بات کا سوال مجھ سے مت کرو جو تم جانتے نہیں، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جہالت کی باتیں مت کرو، جب وعدہ کیا تھا تو پورا ہی ہوا ہے، اور اگر کوئی گیا ہے تو پھر نہیں تھا تمہارے گھر، تو یہ یعنی جہالت کی کیا بات، تو یہی ہوئی کہ تم نے یہ سوال کیسے کیا، جب وعدہ تھا تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہی ہوتا ہے۔ یہ جواب آیا۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح نے کہا، توبہ کی کہ انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ علم، میں پناہ چاہتا ہوں کہ جس بات کا مجھے علم نہیں تھا میں نے اس کا آپ سے سوال کر لیا، پھر اللہ نے معاف کیا، پھر اللہ کی طرف سے آیا، کہا کہ اب یہ کشتی رکے گی، ہماری طرف سے سلامتی و برکات کے ساتھ میں رکے گی جا کر۔ تو یہ سوال یہ 2 وے کمیونیکیشن چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ میں یہ فرق واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی خصوصیت کلام کی کیا ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ کی اس کے آگے کہ حضرت یہ سورہ طٰہٰ سے ہے، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، تو پھر جب اس کے پاس آئے اس جگہ کے تو آواز آئی، آواز دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتارو یہاں پر، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم یہ طویٰ کسی وادی کا نام نہیں ہے، تو اب ایک تو ایمان لیا گیا کہ ہوگا اس زمانے میں، لیکن قرآن نے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے کہ جو پھر بات کو ملے بھی، ایگزسٹ بھی کرتے ہوں۔ اس طرح کی کوئی وادی نہ ہمیں پہلے کبھی ہسٹری میں مل رہی ہے، اس کے ایک معنی ہے ڈکشنری کے اندر جسے لپیٹا جا سکے۔ اب اس سے بہت گہرائی کے کچھ اور معنی نکلتے ہیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں یہاں پر، اس لیے کہ وہ موضوع نہیں ہے۔
کہ تم اس وقت مقدس طوا وادی میں ہو، ویلی کے اندر، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں چن لیا، اب سنو غور سے، تمہارے اوپر جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اب وحی ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے ہی چل کر اسی کے اندر یہ 11 سے 13 آیت تھی، اس میں پھر کہا توحید کے بارے میں بتایا، آخرت کے اب یہ اس کے بعد وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اسی سیریز کے اندر آگے چل کے پوچھا کہ اور موسیٰ یہ تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، تو عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا وأحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں اپنی بھیڑوں کے لیے، اور بھی بہت سے یوز ہیں اس کے میرے پاس۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا۔ اب ادھر سے سوال آیا ہے، ادھر سے جواب گیا ہے حضرت موسیٰ کا، پھر اس کے بعد اور چلا ہے، سوال جواب اور چلے ہیں اس کے آگے، اس کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر بہت لمبا سلسلہ ہے سوال جواب کا جو چلا ہے۔ کہا کہ اللہ نے کہا کہ یہ لاٹھی کو ڈالو، ڈالا، سانپ نظر آیا، ڈرے، کہا اٹھاؤ، اٹھا لیا، کہا اب جاؤ فرعون کے پاس، اب تمہیں یہ ایک نشانی اور دی ہو، کہا اب فرعون کے پاس پہنچو، اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی، تو عرض کیا کہ میری ابھی ذرا زبان کو اے میرے رب ذرا ٹھیک کر دیجئے، بہت رواں نہیں ہے وہ، اور میرے سینے کو کھول دیجئے، میری بات ٹھیک سے سمجھنے لگے، وہ لوگ ٹھیک سے سمجھنے لگے، وہ بھی ٹھیک سے جہاں آپ حکم دے رہے ہیں۔ اور ایک درخواست اور ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بھی دے دیجئے، ایک بنا دیجئے، ایک اسسٹنٹ بھی دے دیجئے، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے ہارون۔ اب یہ لگاتار کمیونیکیشن چل رہا ہے، سوال جواب اللہ نے کیا قبول کر لیا، اب تم دونوں جاؤ، جا کر ایسے بات کرنا، تو یہ کمیونیکیشن بوتھ ویز چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا بھی تو چل رہا تھا، حضرت نوح کا بھی تو چل رہا تھا، بوتھ ویز کمیونیکیشن، اور وہ کوئی اللہ کی کتاب کا حصہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھا، ان کو انسٹرکشنز تھی کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت نوح کی کتاب کا وہ حصہ ہو، حضرت نوح کو انسٹرکشن چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، جیسے حضرت یہاں پر بتایا قرآن کے اندر کہ ان سے بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ سے۔ خصوصیت کیا ہے کلام کی، کہ حضرت موسیٰ سے کلام کیا، یہ تو کلام سب سے ہو رہا ہے، اور باقی انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے کلام، عام انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ خصوصیت ان کی کیا ہے؟ یہ ہے نمبر 2 والی بات، کچھ آئے گی یہاں سے کمپیئر کریں گے، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا۔ پردے کی آڑ سے اصل میں کوئی نہیں ہے یہاں پر خصوصیت، یہ وہی ہے، وہی جو اور نبیوں پر وہی ہے، حضرت موسیٰ پر، جو حضرت نوح پر وہی تھی، جو حضرت ابراہیم پر وہی تھی، کہ اللہ نے قلب پر ڈالی ایک بات، وہاں سے اللہ کی طرف سے وہی ایک اشارہ آیا، اندر آ گیا، قلب پر آ گیا، وہ جو قلب پر آ گیا اشارہ، یہی حضرت موسیٰ کے پاس آ رہا ہے، تو اندر ان کو محسوس ہو گیا کیا کہا جا رہا ہے، ان کو معلوم ہو گیا کیا کہا جا رہا ہے۔ اب وہ خود فریاد کر رہے ہیں یا خود درخواست کر رہے ہیں اپنی زبان سے بول کر، پھر آگے اندر جواب، وہ جواب اندر پہنچ گیا۔ یہ تو سلسلہ ہے، یہ اس میں کانوں میں آواز نہیں ہے، کان ہوتے ہیں باہر کی آواز سننے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں نا اندر سے ایک آواز آئی، اپنی بولی میں بولتے ہیں آپ، میں جا رہا تھا لیکن اندر سے ایک آواز آئی کہ آج مت جاؤ، تو یہ اندر سے آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی جو اندر سے آتی ہے، تو یہ اندر ان کے آواز آتی ہے جس میں کانوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ باہر سے جو آواز آتی ہے کانوں کا رول وہاں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی جو خصوصیت ہے یہاں پر ان جگہوں پر حضرت موسیٰ کی طرف وہی سیم وہی ہے جو حضرت نوح کے لیے تھی، جو حضرت ابراہیم کے لیے تھی، اور جو اور رسولوں کے لیے تھی، ابھی جو بات چیت چل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں پہنچے آگے پردے کی آڑ سے، یہ دوسری کنڈیشن تھی نا، پردے کی آڑ سے، قوم ورائے حجاب۔ اللہ جب کسی سے جو بھی کلام کرتا ہے وہ اتنے طریقوں سے، ایک تو یہ وہی تھی، جو یہ وہی اللہ کی طرف سے آ جانا قلب میں، یہ نبیوں کے رسولوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور غیر نبی کے لیے بھی ہوتی ہے، پردے کی آڑ سے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اللہ ایک جو مقرر جو طے ہوا تھا، جب اسے پورا کرنے کے لیے موسیٰ پہنچے، کوئی طور کی بات ہو رہی ہے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اب یہاں لفظ کی کلام آ گیا ہے، تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اب باہر سے آواز آ رہی ہے نا، ایک اندر کی آواز ہوتی ہے، یہ باہر سے آئی،
تب انہوں نے فوراً ڈیمانڈ کی میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں آپ کو. اے میرے رب دیکھ, آواز تو آ رہی ہے, دیکھ بھی لوں. یہ آواز باہر سے آ رہی ہے ان کے کانوں میں. قال لن ترانی, پھر آواز آئی کہ نہیں دیکھ سکتے تم مجھے. ولکن انظر الی الجبل, ذرا نظر ڈالو پہاڑ کے اوپر. فإن استقر مکانہ, اگر یہ اپنی جگہ پہ رکا رہا یہ پہاڑ, فسوف ترانی, تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے. پہاڑ کو دیکھو ذرا. ادھر نظر ڈالی پہاڑ کی طرف. فلما تجلی ربہ للجبل, تو اللہ نے اپنی تجلی جس شکل میں بھی اپنا نور اس کے اوپر جب پہاڑ پہ ڈالا, جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, پہاڑ تو چورا چورا ہو گیا. اور اسی وقت پھر اس کے اثر سے, مطلب وہاں تھا دور کی بات تھی, لیکن حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو کے گر گئے. فلما افاقا, پھر جب بے ہوشی سے اٹھے, قال سبحانک تبت الیک, آپ پاک ہیں, میں توبہ کرتا ہوں, آپ کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں. وانا اول المؤمنین, اور میں سب سے پہلے جتنوں کو بھی تو لے جا کے پیغام دوں گا ان سب سے پہلے میں ایمان لے آیا. چل رہی ہے ابھی آگے. قال یا موسیٰ, فرمایا اے موسیٰ, انی اصطفیتک علی الناس بالرسالاتی و بکلامی, میں نے تمہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب کے مقابلے میں چن لیا, سارے انسانوں کے مقابلے میں, اپنے پیغام پہنچانے کے لیے بھی اور اپنے کلام کے لیے بھی. یہ کلام کی بات یہاں آئی ہے کوہ طور پر. پھر جہاں پر ان کو وہ 10 کمانڈمنٹس ملے ہیں یا توریت ملی ہے, 2 مرتبہ بلایا گیا, اور پھر یہ احکامات جو کچھ ملے, وہاں پر اس مقام پر اللہ نے ان سے کلام فرمایا. اور باقی جتنی بھی گفتگو اور باہر جتنی چل رہی ہے وہ سب اور نبیوں کی طرح ہے. وہاں وہ وحی ہو رہی ہے, وہی ان کو جو ڈائریکٹ ان کو قلب کے اوپر نازل ہو رہی ہے. اور یہ خاص موقع ہے جس کے اوپر اللہ نے ان سے کلام فرمایا. جب وہاں پر بلایا گیا بطور خاص, پھر ان کے کانوں میں آواز آئی. وہ آواز جو آتی ہے وہ اندر کی کوئی آواز ہوتی ہے, قلب کی آواز کے اندر اتر جانا کہیں, یا القا کہہ لیں, یا وہی اس کے اندر آ جانا, اور وہ اندر ایک محسوس ہوا کیا کہا گیا, بس وہ محسوس ہوا کیا کہا گیا, جواب دیا, درخواست کی, دعا کی, پھر آ گیا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے تیسرا, تھرڈ, کسی پیغام ایک فرشتہ آتا ہے, اس کے ذریعے جو ہے وہ وحی کی, اور وہ فرشتہ وحی کرتا ہے, وہ فرشتہ وحی کرتا ہے, یعنی قلب پر نازل کرے یا بول کر اور پھر وہ اسے سنا دے. تو یہ تھرڈ کنڈیشن رہ گئی ہے. اور اس میں آگے کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے 2 آیتیں اور ہیں, بہت زیادہ تشریح طلب نہیں ہے, تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اسے پھر آگے, اس لیے کہ وقت ہو گیا. انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر یہیں سے شروع کریں گے. میں بس یاد دلا دوں گا مختصر سی کہ یہ 2 چیزیں ہیں, ان دونوں کی میں مثالیں دے چکا. یہ کلام جو ہے یہ تو کسی رسول سے بھی نہیں کیا, عام انسانوں کا سوال ہی نہیں. وہ پہلا حصہ اس کے اندر عام انسان بھی شامل ہے. اب عام انسان شامل ہے تو کلام کی کیفیت کیا ہونی چاہیے عام انسان کے ساتھ میں, یہ بھی انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر آئے گا کہ عام انسانوں سے اللہ ویسے کیسے القا بھی ہوتا ہے, اور وہ تیسری کنڈیشن وہ بھی عام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کی تفصیل جو ہے وہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جو ہے. سبحان ربک رب العزت